الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت نہ ہو اس میں حقیقت میں ایمان ہی نہیں، اور جس شخص میں عہد کا بات نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں. یعنی ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، امانت دار ہو، کسی امانت میں خیانت نہ کرے، اور جو عہد کرے یا وعدہ کرے اس کو نبھائے، اس کو پورا کرے. گویا دو چیزوں کی اس میں خاص طور پر تاکید فرمائی گئی. ایک امانت کا ادا کرنا اور وعدے اور عہد کا پورا کرنا. ویسے تو امانت کا لفظ جب ہم اپنے عرف عام میں بولتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ ہم تو امین ہیں. اگر کوئی آدمی ہمارے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائے گا تو ہم اس امانت کا پورا خیال کریں گے اور اس میں کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ امانت کا تصور ذہن میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ کوئی آدمی پیسے لا کے رکھوائے، کوئی خاص چیز لا کے رکھوائے تو امانت ہوئی، اور اس کے اندر ہم کوئی خیانت نہیں کرتے، اپنے استعمال میں نہیں لاتے، اس واسطے خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی خیانت کر رہے ہیں. لیکن شرعی اعتبار سے امانت کا جو تصور ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع اور عام عمدین ہے. ایسی ایسی چیزیں اس میں داخل ہیں کہ جن کا بعض اوقات ہمیں تصور بھی نہیں آتا. ہم امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں سمجھتے کہ یہ ہم خیانت کا گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ بھائی ہمارا مقصود یہاں پر بیٹھنے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح ہو. تو اس واسطے ان تمام صورتوں کو ذہن میں لانا چاہیے کہ جو امانت کے اندر داخل ہیں اور اس کے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا دھیان کرنے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ سب پوری زندگی امانت ہے، پوری زندگی امانت ہے۔ کیا ہم یہ زندگی کہیں بازار سے خرید کے لائے تھے؟ کیا ہم نے کہیں سے حاصل کی تھی جا کر؟ کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اٹھائی تھی، کوئی تکلیف دے دی تھی، کوئی تجارت کی تھی، کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے ہمیں یہ زندگی حاصل ہو جائے؟ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو مفت مل گئی۔ یہ کہ زندگی پر ذرا کبھی حرف آنے لگے، ذرا کبھی حرف آنے لگے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں کسی طرح میری جان بچ جائے، لیکن یہ ملی ہوئی ہے مفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ ملکیت اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مالک ہے سب چیزوں کا، وہ ہماری زندگیوں کا بھی مالک ہے، ہمارے وجود کا بھی مالک ہے۔ اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے یہ زندگی، یہ سب و روز، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور امانت ہے۔ اور امانت بھی ایسی ہے کہ جس کا قرآن کریم میں اس طرح سے جو فرمایا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ بھائی ذرا فرماتے ہیں کہ یہ امانت ہم نے پہاڑوں کو بھی دی، ہم نے آسمانوں کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں کو دی کہ بھائی تم یہ امانت لینے کو تیار ہو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈرے۔ امانت کیا تھی؟ امانت یہ تھی، امانت کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے جس میں تم اپنے اختیار سے جو چاہو گے کر سکو گے، اپنے اختیار سے اعمال کر سکو گے، یہ ہم تمہیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس اختیار کو صحیح استعمال کرو، ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرو، جس طرح ہم کہیں اس طرح کرو، جن چیزوں سے بچنے کو کیا ان سے بچو، یہ لینے کو تیار ہو۔ اب بظاہر تو بڑی بات تھی کیونکہ پہاڑ کو یہ امانت نہیں دی گئی، درختوں کو نہیں دی گئی، پہاڑ جو ہے وہ جہاں اپنی جگہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، وہ اگر یہ چاہے کہ میں چل کر 10 قدم آگے چلا جاؤں، وہاں پہ جا کے منظر دیکھ لوں، تو اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، درخت ہے جہاں اٹھ گیا، وہ اگر یہ چاہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، نہیں جا سکتا، اس کو یہ اختیار عطا نہیں ہوا۔ انسان کو اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو، کہیں جانا چاہو جا سکتے ہو، کہیں رہنا چاہو رہ سکتے ہو، کچھ دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، بولنا چاہو بول سکتے ہو، یہ ساری قدرتیں اور سارے اختیارات ہم نے تم کو دیے ہیں، لیکن یہ امانت ہوگی تمہارے پاس کہ ان کو اسی طریقے سے استعمال کرو جس طریقے سے ہم بتائیں گے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام آ کر بتائیں گے، اس طرح استعمال کرو۔ حضرت انسان نے لے لیا بول، ہمارا انسان نے کہا ٹھیک ہے جی آپ دیجیے، اور پھر ہم اس کو اس وجہ سے استعمال کریں۔ لیکن اب کوئی کہے کہ ہمیں کوئی یاد نہیں جب ہم نے کہا تھا، ہم سے کب پوچھا گیا تھا اور ہم نے کب کہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جتنی پیدا ہونے والی روحیں ہیں ان سب کو جمع کر کے ان سے یہ کہا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں اور یہ ہمارا سب کو کھانے کو تیار ہے۔ کوئی کہے مجھے تو یاد نہیں کب کیا تھا میں نے، تو اول تو بات یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو یاد رہا، وہ عہد بھی یاد رہا، وہ جمع کرنا بھی یاد رہا۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مجھے وہ منظر اب بھی یاد ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے اقرار کیا تھا، وہ منظر مجھے ابھی بھی یاد ہے، ان کو یاد تھا۔ اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں یہ لکھا ہے کہ وہ منظر جب نہ صرف یہ کہ مجھے یاد ہے بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میرے سامنے کون تھا، میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا، مجھے یاد ہے وہ منظر اب بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کون
ساتھ میں کہتے بھائی اس کو کھڈے وڈے میں مت لے جانا پڑے، ایسی جگہ سے لے جانا جہاں یہ خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے. آپ جو سب جو ہے وہ آپ کے لیے تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے لیے جگہوں پر جہاں وہ خراب ہو رہی ہے، وہ خراب ہو رہی ہے، وہاں کھڈے میں ڈال رہا ہے کہ ایسی جگہ پر لے جا کے اس کو پھینک رہا ہے کہ جہاں اس کے جنجٹ ڈھیلے ہو گئے. یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کتنا برا لگے گا کہ دیکھو میں نے تو اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سائیکل دی تھی یا گاڑی دی تھی، اور یہ لے کر ایسی جگہ پہ لائے اس کو خراب کرنا، تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ اس لیے دی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا جو جائز انعامات ہیں ان کو آدمی دیکھے. کسی آنکھ کے ذریعے اگر چاہے قرآن کریم کے اوپر نظر ڈالے گا تو ہر نظر کے اوپر ثواب ہے. والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ہر عمر کے برابر ثواب ملے گا. کعبہ شریف کو دیکھے گا تو اس کے اوپر کتنا ثواب ملے گا. کسی انسان کو محبت کی نظر، کسی مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھے گا ثواب ملے گا. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اگر ہم اس کو استعمال کرنے لگے ناجائز حرام کاموں کے اندر، میں ظاہری لذت کی خاطر، بے ثواب ناپائیدار گندی لذت کی خاطر اس کو استعمال کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے کہ اس آنکھ کا نور جاتا ہے، اس آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربے کی بات ہے کہ جب آدمی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، عادت بند ڈال لیتا ہے بد نظری کی، اللہ بچائے، تو عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں بس ایک خانہ پوری ہوتی ہے، لیکن جو نور عبادت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آنکھ کو آنکھ نہیں رہتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمائی کی جس حالت میں تمہیں اس کو کھٹے میں ڈال دیا، تمہیں اس کو نہ نقصان کے بعد اس کی جو حقیقت تھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کے اندر جو روح تھی، اس کے اندر جو نور تھا وہ ختم کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ناجائز چیز کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد دیکھنے کو دل جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس کو تو دل میں ایمان کا نور پیدا کرتا ہے. تو یہ غلط استعمال جو ہے یہ امانت کا خیانت ہو رہی ہے. آنکھ کا استعمال جو غلط، اور آج کل ایک اللہ بچائے ابتلا عام ہے، آنکھ کے غلط استعمال میں ابتلا عام ہے. ایسے نظارے ہیں کہ آنکھوں کو بنا کے ملنی مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نور ایمان ہے، نور عبادت ہے، اس سے ہم محروم ہو جا رہے ہیں کیونکہ اس امانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ٹھیک سے استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے نتیجے میں آفات ہیں، بلیات ہیں، مصائب ہیں، عبادتوں میں دل نہیں رکھتا، عبادتوں کے اندر کوئی خوشبو پیدا نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں اس امانت میں خیانت کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بھائی کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے. جہاں جتنا کو کہتے ہو اتنا کہتا ہے. اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو مبتلا ہو جاتے ہیں، بار بار ہو جاتے ہیں، ہمارے ماحول ہی آتا ہے اور پریشانی ہے، اور چاروں طرف نگاہوں کو بنا لینا مشکل ہے.
عذر نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ میرے حضرت والا حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی نگاہ کو غلط جگہ پر اٹھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، تو ذرا یہ تصور کر لو کہ اگر اس وقت میرا باپ دیکھ رہا ہو مجھے اس حالت میں، کیا پھر میں بھی یہ نگاہ یہاں پر رکھوں گا؟ کسی ناجائز نامحرم کو بھولنے کا دل چاہا اور دل میں تقاضا پیدا ہوا، لیکن فوراً پتہ چل گیا کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے یا میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے یا میرے شاگرد مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا پھر بھی رہے کسی کا وہاں؟ وہ تقاضا کہاں جائے گا؟ وہ تقاضا باوجود دل میں کبھی تقاضا ہونے سے کیوں نہ دماغ ڈالے گا؟ کیوں ڈالے گا؟ اس واسطے سے جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور وہ کیوں دیکھ رہے ہیں لوگ کتنا مجھے برا سمجھے گا کہ یہ کتنا بد نظر آدمی ہے۔ وہ چاہے باپ ہو یا اولاد ہو یا شاگرد ہو یا استاد ہو یا چاہے کوئی ہو، ہمیں طاقت نہیں ہوگی نگاہ ہٹانے کی، اس وقت کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ اختیار میں تھا، معلوم ہوا کہ ہمت کرنے کی دیر تھی، ورنہ یہ کام ہو سکتا تھا۔ جب وہ باپ کو دیکھنے کی وجہ سے، بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے، اولاد کو شاگردوں کو دیکھنے کی وجہ سے نگاہ کو ہٹا سکتے ہو، تو جو اللہ وہ جو دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمت پیدا نہیں ہوتی ہٹانے کی۔ جبکہ اگر کوئی کرو کوئی اور دیکھے، انسانوں میں سے کوئی دیکھے، تو زیادہ سے کیا ہوگا؟ بڑا سمجھے گا کہ بھائی یہ بڑا خراب آدمی ہے بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بتانے کے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ بڑا سمجھے گا بلکہ عذاب بھی ہوگا، اس کو سزا ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ بعض اوقات دنیا میں مل جاتی ہے، بعض اوقات آخرت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں، ملے گی سزا۔ اس کے باوجود کیوں ہمت پیدا نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کہ مسئلے کی اہمیت دل میں نہیں، اہمیت دل میں بیٹھ جائے تو سب ہمت پیدا ہو جائے۔ اہمیت کی کا فقدان ہے، اہمیت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے ہمت کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہوگا، محض آرزوؤں سے نہیں ہوا کرتا، تمناؤں سے نہیں ہوا کرتا، ایسے سے نہیں ہوتا، کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ آرزوؤں سے بڑا کرتی ہے تقدیریں کہیں، ہمارے بچے بڑا کرتے تھے، آرزوؤں سے کہیں تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ تھوڑا سا ہمت کرو، اور جب ہمت کرو تو پتا چلا بڑا ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں ضرور اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے راستے کو۔ تو یہ اس آنکھ کی خیانت سے، اور اس کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب کبھی آدمی گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو بھائی جب آدمی گھر سے نکلے تو اس میں مصنون ذکر ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گھر سے نکلو یا اپنے خیالات سے نکلو تو یہ کہو بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض روایتوں میں اور الفاظ جو آئے بسم اللہ واقسمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن اگر اتنا یاد کر لیں بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہتا ہے نکلتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میں آپ سے آنکھوں کی خیانت سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ اے اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے لے، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں جب باہر نکلوں تو میری نگاہ کی حفاظت کر، مجھے توفیق عطا کر، مجھے ہمت عطا کر، مجھے حوصلہ عطا کر،
کو نیچا رکھتے تھے. اپنی آنکھوں کو نیچا کرو, دائیں بائیں جیسے نیچا کرو, نیچے رکھ کے کرو. مجھے اپنے حضرت شیخ کی بات یاد آئی. وہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, شیطان جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال رہے تھے جنت سے, تو اس نے بڑے زوروں سے کہا تھا کہ میں انسان کو جس کی خاطر مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے, اس کو میں گمراہ کروں گا. کیا کہتے ہیں کئی دکھائی دی مدد کرتی ہے, میں تو حملے کروں گا کہ سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے, ان کے سامنے سے بھی ان کے پاس سے, یعنی چاروں طرف سے حملے کروں گا شیطان کو. شیطان کہتا ہے میں انسان کے اوپر چاروں طرف سے حملے کروں گا, سامنے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی. تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سمتیں بھول گیا, ایک اوپر کی ایک نیچے کی. تو ایک اوپر سے حملہ کرنے کا ذکر نہیں کیا, ایک نیچے سے حملہ کرنے کا ذکر نہیں کیا, دائیں بائیں سے کیا, آگے پیچھے سے کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ دو سمتیں جو ہیں وہ شیطان کی دسترس سے محفوظ ہیں انشاءاللہ, ایک اوپر کی ایک نیچے کی. تو میں حضرت فرماتے ہیں اوپر دیکھ کے اگر چلو گے تو گرو گے, اور لہٰذا ایک ہی سمجھ لگے کہ نیچے کی طرف دیکھ کے چلو, انہیں لوگوں نے یہ اردو میں افساری ہے, نیچے دیکھ کے چلو. اور اوپر کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کر لو, تو اوپر کی سمت بھی محفوظ اور نیچے کی سمت بھی محفوظ. اوپر کی سمت محفوظ ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے, یا اللہ مجھے بچا لے, یا اللہ مجھے بچا لے, یا اللہ مجھے میری حفاظت فرما, مجھے شیطان کی طرف سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے جاؤ. اور نیچے کی سمجھے کہ نگاہ نیچے کی طرف کرو اور توازن سے کام لو, تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, ہم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, بڑے صحابی ہیں, بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا امیر بنایا, شام کا امیر وہ حاکم بنایا ہوا تھا, اور شام کی بہت سی فتوحات ان کے ہاتھوں انجام پر. تو ایک جہاد کے دوران انہوں نے کسی قلعے کے اوپر قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اور قلعہ جو ہے وہ فتح ہونے سے قریب ہو رہا تھا. تو اتنے میں جو قلعہ کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ آپس میں سازش کی کہ بھائی ایسا کرو کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو, شہر کا دروازہ کھول دو, شہر کے اندر آ جائیں, لیکن ایسا کرو کہ جس سڑک سے ان کا لشکر گزرے گا ان کے دونوں جانب حسین و جمیل عورتیں جو ہیں وہ بناؤ کے پیار کے ساتھ وہاں پر بٹھا دیں. تو یہ لوگ تاکہ جب داخل ہوں اور عورتوں سے کہہ دو کہ اگر یہ آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیں تو منع نہ کریں. تو اس وجہ سے جب یہ داخل ہوں گے اور داخل ہو کر دونوں طرف اس طرح عورتیں دیکھیں گے اور یہ پتہ نہیں کب سے گھروں سے باہر ہیں, تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, اور اس مبتلا ہونے کے نتیجے میں پھر جب یہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا اور ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے. یہ سازش. تو پیغام بھیجا قلعے کے محافظ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار لاتے ہیں اور دروازہ آپ کے لیے کھول رہے ہیں, آپ داخل ہو. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قدر صحابی تھے, اللہ تعالیٰ نے فراست کی عطا فرمائی تھی. وہ کچھ کھٹک ہے کہ جو اچانک دروازہ کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور پیشکش کی ہے, تو کہیں کوئی
ساتھ میں قرآن کریم کی اس آیت کو پیش نظر رکھنا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ابو عبیدہ نے سارے لشکر کو اور ظاہر کچھ لوگوں کو ایسا متعین رکھا ہوگا کہ وہ نگرانی کریں دشمن کی اور پورے لشکر کو تو ہمارے بھائی صاحب جو بیان فرمایا کرتے تھے کہ پورا لشکر بازار سے گزرا، کسی کو نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ بیٹھا ہوا پورا لشکر اس طرح گزر اور اگر ان کی حالت ہاتھ میں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیچی نگاہ میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی حفاظت رکھی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلے نکلتے وقت مخصوص ذکر کرو بسم اللہ وتوکل علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من خالق الذات وما تخفی الصدور، اور مانگو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے میری نگاہ کی حفاظت فرمائیے، میرے دل کی حفاظت فرمائیے، اور پھر اپنی طرف سے نگاہ نیچے رکھنے کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک اگر یہ سب باتیں سچے دل سے عزم صادق کے ساتھ ہمت کے ساتھ کی جائے گی، انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ورد سے نجات دے، ضرور دے گا اللہ تبارک۔ پھر بھی اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، جہاں غلطی ہوگی اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیں۔ یہ عادت اس طرح ڈالنی پڑے گی، اسی طرح یہ بیماری چھوٹے گی، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیماری چھوٹ گئی اس دن دیکھنا تجربہ کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہو نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی عبادت کرتے ہو اس کے اندر پہلے کیا کیفیت کی اور اب کیا کیفیت آئے گا۔ اس لیے آپ کے غلط استعمال کے نتیجے میں جیسا میں نے عرض کیا یہ عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا لطف
کے لیے عطا ہوئی ہے. اگر اس کو غیبت، جھوٹ میں، غیبت میں، دل آزاری میں، ناجائز کاموں میں صرف کرو گے تو یہ امانت پر خیانت ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہم تو بھائی کوئی امانت میں خیانت نہیں کرتے، جتنی مغالطے کی بات ہے کہ ساری امانتیں ہمیں اللہ کی دنیا رکھتی ہے، پوری قسم کی امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اس کو کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جس میں امانت نہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان نہیں حقیقت. تو ایک تو سب سے بڑی امانت یہ ہے زندگی، یہ آزاد جسم کے پورا جسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی امانت. تو اس میں خیانت سے بچنا ضروری ہے. پھر بعض امانتیں ایسی ہیں کہ اس میں خیانت کا تصور بعض اوقات نہیں آتا. کسی نے آپ کو عاریتاً کوئی چیز دے دی استعمال کے لیے، تو اس کو غلط استعمال کرنا یا اس کو واپس نہ کرنا، واپس کرنے میں ٹال بٹول کرنا، یہ بھی امانت کا خیانت ہے. دن رات ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ایک گھر کی کوئی چیز دوسرے گھر میں آ گئی، کوئی کھانا آ گیا، کوئی برتا نہیں مثلا، اب وہ پڑھنے واپس نہیں جاتا. وہ آپ کی ملکیت نہیں، وہ آپ کے پاس امانت ہے. ان کو جلد از جلد واپس اصل مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں اگر تعمیق اور اپنی طرف سے غفلت کا مظاہرہ ہو تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو اس قسم کی خیانتیں اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، وہ ہے المجالس بالامان، کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں ان میں کی ہوئی بات بھی امانت ہے. کیا مانا کہ ایک مجلس ہے جس میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں مشورے کے لیے مثلا، تو اب اس مجلس میں جو کچھ بات ہوئی ہے وہ اس مجلس والوں کی امانت ہے آپ کے پاس. ان کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے سے اس کو نقل کرنا، کسی دوسرے کو کہنا کہ وہاں مجلس میں بھی یہ بات ہوئی تھی، یہ امانت میں خیال ہے. اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامان، مجلسیں بھی امانت کی پابند ہیں. کسی رات سے کوئی بات کہی، رات کی بات کہی، آپ اس رات کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، افشا کر دیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے. کوئی آدمی اپنا بھروسہ کر کے آپ سے کہہ رہا ہے اور بعض اوقات صراحتاً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات اپنی حد تک محدود رکھنا، اپنی حد تک محدود رکھنا، کسی اور کو مت بتانا. آپ نے بتایا یہ امانت میں خیانت ہے، کیونکہ وہ بات آپ کے پاس امانت. اب ہوتا کیا شیطان جس طرح راہ مارتا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا، اپنے حد تک محدود رکھنا. اب اس کے دل میں بلبلی لگی ہے کہ کہیں بتاؤں. شیطان جو ہے وہ اس کو ہمارا کریں کہیں بتاؤں. تو اب کوئی بہت ہی خاص آدمی مل گیا تو وہاں اس سے کہتا بھائی کہنے والے نے کہا تو تھا کہ کہیں اور مت بتانا، مگر تم ہمارے تم خاص آدمی ہو تو تمہیں حد تک بتاتا ہوں، تم کسی اور کو مت بتا، تم کسی اور کو مت بتانا، تمہیں بتا دیتا ہوں. تو یہ شیطان جو ہے وہ اس طرح کا راستہ نکالتا ہے. اب جب وہ کہیں، جب اس کے پیٹ میں پہنچ گئی وہ بات، اس کے پیٹ میں سب کی مشکل
وہ اتنی سی بات اتنی بڑی ہو جائے. تو یہ اس کے نتیجے میں فساد پھیلا ہوا ہے, بگاڑ پھیلا, کیونکہ یہ امانت کا کہنا جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا بات نہیں رکھا جا رہا. لا امان لا ایمان لمن لا امان. ان سب چیزوں کو بھائی غور کرنے کی, سمجھنے کی, اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی اور اس کی بنیاد پر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم صحیح معنی میں مومن اور مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں. تو ایک چیز تو یہ فرمایا جی. دوسری چیز فرمائی ولا دین لمن لا امان. جو شخص عہد کی پابندی نہ کرے وہ گویا دین ہی نہیں, اس کا کوئی دین ہی دین ایمان ہی نہیں. یعنی وعدہ تو کر لیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہیں کرنا. حالانکہ واقع ایسی چیز ہے. ذرا پہلے اتنی بات عرض کر دوں کہ وعدے میں ایک صورت تو بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو. پتا ہوگا میں نہیں کرتا وہ نہیں کروں گا لیکن وعدہ کرتا. یہ بدترین گناہ ہے یہ, اور اسی کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ یہ منافق کی علامت, نفاق کی علامت. فرمایا تین چیزیں ہیں جو جس میں پائی جائے وہ بہو منافق ہے وہ شخص جس میں تین چیزیں پائی جائیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بولے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس کا خیانت کرے. یہ منافق کی جس میں تین چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہے, خالص منافق ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ تھا. تو یہ کب صورت کب ہوتا ہے منافق؟ جب آدمی وعدہ کرتے ہوئے بھی اس کو یہ ارادہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں. آج کل اس کی بھی بہت ساری نظیریں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. شاید پہلے بھی کہا تھا, لوگ آج کل دعوت دیتے ہیں تو بڑا وقت پہ کھانا ہوگا. جس وقت لکھنے ہوتے ہیں اس وقت یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اس پر نہیں رہیں گے. شادیوں میں دیکھو گا تقریبات کو 10 بجے نکال عشائیہ 10 بجے, اور پتا ہے کہ وقت 10 بجے کا چیز نہیں, وہاں تو چولہا بھی نہیں چڑھے گا 10 بجے. تو یہ بالکل پتا ہے, یقین ہے. تو ایسا دیکھنا یہ منافقت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق منافقت. لیکن ہے کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں معاشرے میں پھیلا ہوا. ارے بھائی مت لکھو, جو ارادہ ہے اس وقت کرنے کا اس وقت لکھو, لیکن لکھے گی ہوئی کوئی جھوٹ کہہ لو, اس کو وعدہ خلافی کہہ لو, منافقت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے مطابق حرام ہے اور کیا جا رہا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, دیندار لوگ, نمازی لوگ, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے, گناہ تو محفل کا کام, لیکن پتہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو رہا کیا جس طرح کا مبتلا ہے اس کا احساس نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی شخص نے کوئی کام کرنے کے لیے فرمائش کی, کوئی ہمارے گھر آئیے دیتی ہوا, اب ٹالنے کے لیے کہا اچھا بھائی ضرور آئے ضرور آئے. دل میں اس وقت کوئی نیت نہیں ہے جانے آنے, لیکن تو تبھی اس کو ٹلانے کے لیے کہہ دیا ضرور آئے. تو وعدہ تو ہو گیا ضرور آئیں گے کہہ رہے تھے, لیکن دل میں یہ تو سوچ نہیں ہے جانے کی. ابھی ایسا بنایا کہ بنا وجہ کا گناہ اب تک کر لیا, تو وعدہ کر لیا اور وعدہ کر کے پورا کرنے کا اس وقت ہی ارادہ نہیں جس کو وعدہ کر.
جو بات کہیں وہ توڑ کر کے سوچ سمجھ کے بھائی ابھی کوئی کہہ رہا ہے دعوت دے رہا ہے اچھی بات ابھی دیکھیں گے کسی ایسے کہہ دو تو بھی کسی دیکھیں گے اگر موقع ہوگا تو آئیں گے لیکن پکا وعدہ کرنے کا ضرور آئیں گے. یہ ہے وہ وعدہ اس کے خلاف ورزی کا پہلے ہی دن سے ارادہ کیا ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں ہم بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو وعدہ بھی ایک ایسی چیز ہے, عہد بھی ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کرے تو اس کو نبھائے گا. اور بھائی اسی میں یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ یہاں پہ دوبارہ وہی بات آتی ہے کہ سب سے بڑا وعدہ تو اللہ میاں نے قدر ہے. جب کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ ہی کو معبود ماننا ہے, آپ ہی کی بات کرنی ہے, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ کے سوا کسی کی بات نہیں, یہ وعدہ کیا تھا. تو اس وعدے کا ایفا جو ہے یہ ضروری ہے اور ہر قدم پر اس کا لحاظ رکھا جائے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرفوع ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الوعد والنصر فمن وعد فليلتمس عتقا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وعدہ جو ہے یہ غلامی ہے, یہ لفظ استعمال کیا. الوعد والنصر وعدہ غلامی ہے. اس شخص سے آپ نے کوئی وعدہ کر لیا آپ اس کے غلام بن گئے کہ جیسے غلام آقا کی بندے کے خلاف نہیں کر سکتا ہے, جس طرح جب کسی نے وعدہ کیا جب تک آپ اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کی گردن چھوٹے گی نہیں. تو جس نے کوئی وعدہ کیا تو اس کو وہ اپنی آزادی تلاش کرے, اپنی گردن چھڑوائے کسی طرح, اور مجھے طرح ہوگا کہ یا تو پورا کرو یا اگر کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو معذرت کرو. تو بھائی عذر پیش آ گیا معذرت. تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ بڑا عظیم شان ہے کہ اللہ ہم آپ کے دین کے اوپر چلیں گے, آپ کو اپنا خدا مانیں گے. کس کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی خاص موقع پر اپنی خاص غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے. کسی مصیبت میں پھنس گیا, مثلا مفلسی کا شکار ہو گیا, بیمار ہو گیا, یا اور کسی طرح کسی اور مشکل میں پھنس گیا, اس وقت یہ ارادہ کر لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ اس مشکل سے میں جب چھوٹ گیا تو بس کر پکا سچا مسلمان بنوں گا اور آپ کے حکم کے اطاعت کروں گا. اب یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا. تو ایک تو وعدہ ہے ہی نہ جائے اللہ کا وعدہ, لیکن یہ اپنی طرف سے ایک وعدہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا نہیں کہ یہ مصیبت سے نجات پا گیا تو فلاں. ایک تو نظر ہوتی ہے منت ماننا, وہ بھی ایک وعدہ ہے لیکن وہ شریعت میں پسند نہیں کیا گیا, کیونکہ جو لوگ منتیں مانتے ہیں کہ جی میرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنے نمازیں پڑھوں گا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن ایک مسئلہ باوقات ویسے ہی بغیر نظر نظر ہو سکتی جو کوئی منت کے الفاظ استعمال کرے تو نظر بنتی ہے, منت بنتی ہے. لیکن اگر نظر کے الفاظ استعمال نہ کرے, مجھے کہے گا کہ اپنے اللہ میاں مجھے نجات دے دیجیے, اور اگر ایسا ہو گیا تو میں پابند بن جاؤں گا, پکا مسلمان بن جاؤں گا, مسلمان کے لیے خیر بھی نہ کرے اللہ بن جائے تو بڑی سخت وعید ہے قرآن کریم میں. اور قرآن کریم میں ایک جگہ بڑا اس کا ذکر آیا ہے کہ من عاہد اللہ لیکن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں بڑا چیز عطا فرما دی تو ہم خوب صدقہ بھی کریں گے اور پکے مسلمان بن جائیں گے اور نیک بن جائیں گے. بڑی زور زور کی جو باتیں کی اللہ تعالیٰ نے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی اس
مجھے غصہ نہ کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان سے کہا کہ دیکھو بھائی تھوڑی چیز ہو اور اس کو تم شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے تو بہت زیادہ چیز مال دولت تمہارے پاس ہو جائے اور پھر تم ناشکری میں مبتلا ہو. اس جگہ لیے میں ناشکری اس لیے کروں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے مال دولت اچھا خاصا مل گیا تو خوب صدقہ کروں گا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا کہنا ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا تو خوب اس کے بعد پیسے آ گئے. اور اس زمانے میں مال و دولت جو ہوتے تھے یہ مویشی ہوا کرتے تھے, گائے بیل بکریاں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھیں, یہ اس کے پاس خوب آ گئی. اب گائے بکری کے دیکھ بھال میں اتنے ماہر ہوئے حضرت کہ کچھ عرصے میں جماعت میں آنا چھوڑ دیا. مسجد صرف مغرب میں اور عشاء میں شاید آتے تھے. 2 نمازوں کا ذکر آتا ہے, 2 نمازوں میں شاید مغرب میں عشاء میں سارے دنوں میں میرے اور مال کرا تو مغرب عشاء میں آنا چھوڑ دیا, بس جمعہ میں آتے تھے. اور مال کرا تو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, کہیں بڑا بنا لیا اس میں رہنے لگے. اب جمعہ کو بھی آنا چھوڑ دیا. جب اور زیادہ مال چڑھا تو بالکل مدینہ منورہ سے اللہ بتائے قطع تعلق ہی کرے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے بعض صحابہ کرام کو. شہر توبر سے جن کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے لیے لوگوں سے وصول کرنے کے لیے, ان کے پاس بھی کہ تمہارے پاس اتنے مال بیٹھے ہیں زکات ادا کرو. چلیے جب آپ اور لوگوں سے وصول کر کے واپس آؤ گے 200 لے لینا. یہ کہے گا اور جب ہم وصول کیا اور وصول کر کے واپس پھر دوبارہ آئے, کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ واپسی میں لے لینا. تو اس نے کہا تو کچھ میں کوئی غیر مسلم ہوں جو اس سے ٹیکس وصول کرنے آیا, کچھ ٹیکس چاہیے تو آپ مجھے وصول کرنا میں نہیں لیا. اللہ بچائے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا تو وہ صاحب کو ایسے کہہ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس شخص سے کبھی زکات وصول نہیں کرتی, کبھی زکات وصول نہیں کرتی. کچھ عرصے کے بعد روایت آتا ہے کہ وہ خود زکات لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے لینے سے انکار صدیق اکبر کی خلافت میں لینے کے لیے آئے, آپ کا دوسروں کو انکار کر دیا. حضرت فاروق اعظم کا خلافت میں لے کر آئے, انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ نہیں دی ہم بھی لیں گے. اب اگر تو کیوں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے کہ کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے یا اگر آپ کا ہو نفاق جیسے آئے کچھ پاکا ہو نفاق ہے کر دیا ہے اور مل نہیں جاتے جس وجہ سے نفاق ظاہر نہیں ہوگا, چاہے انہیں کے بارے میں نازل ہوگی. تو اور صدیق اکبر نے کہا یہ تو قرآن کہہ چکا ہے کہ قیامت تک تمہارے نفاق اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوگا, لہٰذا ہم اس کا صدقہ اس کی زکات قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو دینا بھی چاہ رہا ہے تو نہیں لے جائے. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں یہ نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ ہمارے تمام اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنا. اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت کرنا. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں منکرات
یا اللہ گناہوں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں, ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں, انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. جو تندرست ہے ان کی تندرستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اے اللہ ہر طرح کے مشکلات ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے. یا اللہ ہمارے شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اے اللہ کفار کا غلبہ اور تسلط ہم پر سے ختم فرما دے. یا اللہ رحمان یا رحیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.